عمران خان کی گرفتاری کی راہ ہموار ہونے لگی ہے۔ اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ نیا پھڈا شروع ہو گیا۔ ملک کی سیاست جس طرف چل رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے، ہر محب وطن پاکستانی اس پر فکر مند ہے۔ ایک بحران ٹلتا ہے تو دوسرا سر اٹھانے لگتا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک بحران ختم ہوتا ہے تو جان بوجھ کر اور اپنی کوششوں سے دوسرا بحران کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ایک دائرے کا سفر ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس وقت باخبر حلقوں میں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ حکومت نے انتخابی دوڑ سے عمران خان کو نااہل کرنے یا کروانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ ہر روز زہر افشانی کرتی وزراء کی پریس کانفرنسز اس خدشے کو تقویت پہنچا رہی ہیں، لیکن کیا کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟ یہ تو اب سب پر واضح ہو چکا ہے کہ حکومتی اتحاد میں کوئی ایسا رہنما یا کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو اس وقت عمران خان کا مقابلہ کر سکے۔ عمران خان کی ہر روز بڑھتی مقبولیت سے خوف زدہ طبقہ للائے اقتدار کو ہم نشین رکھنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ میں اپنے معلومات کی بنا پر یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے ہی اس کا اعلان ہوگا اوورسیز پاکستانی چند ماہ کے لیے اپنی رقوم روک لیں گے۔ اس وقت اوورسیز پاکستانیوں میں موجودہ حکومت کے حوالے سے شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، گو کہ یہ انتہائی اقدام ہوگا جس کا نقصان حکومت سے زیادہ ملک کو پہنچے گا۔ لیکن جب حکومت ہی ملک کے در پہ ہو جائے اور ہر وہ اقدام کرنے پر راضی ہو جس کا نقصان ملک کو پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو کسی اور سے کیا گلہ کیا جا سکتا ہے؟ اوورسیز کے معاملے میں حکومت کی جانب سے جس عاقبت نا اندیشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومتی ترجیحات میں اوورسیز دور دور تک موجود نہیں۔ پہلے اوورسیز کو ان کے ووٹنگ کے بنیادی حق سے محروم کیا گیا، پھر الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے میں انہیں غیر ملکی قرار دے کر ان کی حب الوطنی کو مشکوک بنایا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قانونی نوٹس ارسال کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق ختم کرنا ملکی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا، جس سے دوہری شہریت رکھنے والے افراد کی توہین ہوئی۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کی تحریک انصاف کو فنڈنگ کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف پر پابندی اور عمران خان کی انتخابی سیاست کو ختم کرنے کا اقدام کیا جا رہا ہے، لیکن شاید حکومت کو ادراک ہی نہیں کہ اس اقدام پر اوورسیز کی جانب سے ایسا ری ایکشن آئے گا کہ ملکی معیشت زمین بوس ہو جائے گی، اور پھر IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے قرض پیکج بھی ہیں بے بس ثابت ہوں گے۔ اس نازک ترین معاشی صورتحال میں حکومت کی جانب سے جس طرح انتشار کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا، اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کے بغیر اگلی حکومت میاں نواز شریف، آصف رضاداری، مولانا فضل الرحمان اور اسفند یار ولی خاندان کے درمیان تقسیم کا فارمولہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ چند دنوں سے رائے اور اسلام آباد میں واقع ایک گھر کی راہداریوں اور محفوظ مضبوط کمروں سے ایسی سرگوشیاں مسلسل بلند ہو رہی ہیں کہ دیگر پارٹیوں کے فنڈنگ کیس میں نہ تو اکاؤنٹس کی چھان بین ہوگی اور نہ ہی انہیں تفتیش کے لیے بلایا جائے گا، اور اس طرح اگلے عام انتخابات سے قبل ہی میدان سے عمران خان کو باہر کر دیا جائے گا۔ دوستو، حکومتی رویوں اور عزائم سے یوں لگتا ہے جیسے مقابل عمران خان کی ذات نہیں بلکہ کوئی دشمن ریاست ہے جسے نیست و نابود کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ اپنایا جا رہا ہے۔ کسی فرد، گروہ یا قوم میں اجتماعی طور پر بھی کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، مگر رائج قوانین کی جانبداری یا کمزور کے مقابل کسی قوت کی پذیرائی جنگل کے قانون کی آبیاری کرتی ہے۔ 17 جون 2014 کو وزیر اعظم پاکستان کی رہائش گاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر نما کیمپ آفس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر 14 افراد کو قانون اور اختیارات کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور جنگل کا قانون یہ ہے کہ بزور طاقت کمزوروں کے بہائے گئے لہو کی داد رسی کے بجائے ان کے زخموں پر نمک پاشی کی جاتی ہے۔ ورثاء انصاف اور قانون کی دہلیز پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی بھی نامزد ملزم کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی دکھائی دے رہی ہو۔ نیوز لیکس کی بات کریں تو ملک و قوم کو ایسے سنگین الزامات عائد کیے گئے کہ عالمی سطح پر ملک اور ریاستی اداروں کی بدنامی ہوئی، مگر مجال ہے کہ اصل ذمہ داروں کے خلاف قانون حرکت میں آیا ہو۔ اٹارنی جنرل صاحب ابھی حال ہی میں لندن جا کر میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار سے طویل ملاقاتیں کر کے آئے۔ ملک بھر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز نے اٹارنی جنرل کی لندن یاترا کی خبریں شائع نشر کیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ملکی عدالتوں میں طبی بنیادوں پر علاج کے لیے بیرون ملک جانے اور چند ہفتوں بعد واپس آنے کا حلف نامہ جمع کروانے والے شخص سے ملک کا وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور اٹارنی جنرل جیسے اہم عہدیدار کیوں ملاقات کر رہے ہیں؟ جس کی آگ اگلتی توپیں کبھی خاموش نہ ہوتی ہوں
उस वजीर के मातहत इदारों से अदल और इंसाफ की तवक्को वाबस्ता की जा सकती है। तेज़ रफ्तारी का आलम देखिए कि एक दिन केस सुपुर्द करने का फैसला होता है और अगले ही दिन साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया जाता है और फिर वजीर मौसूफ टीवी पर आकर फरमाते हैं कि इदारों के साथ ताउन न करने या पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरी कौम को इल्म हो चुका कि हुकूमत के अज़ाइम क्या है। अगर हुकूमत फैसला कर ही चुकी है तो फिर इतना तरद्दुद क्यों? साफ साफ एग्जेक्टिव ऑर्डर सादर कर दिया जाए। से रायवंड और इस्लामाबाद में वाक़े एक घर की राहदारियों और महफूज मजबूत कमरों से ऐसी सरगोशियाँ मुसलसल बुलंद हो रही हैं कि दीगर पार्टियों के फंडिंग केस में ना तो अकाउंट्स की छानबीन होगी और न ही इन्हें तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा और इस तरह अगले आम इंतखाबात से कबल ही मैदान से इमरान खान को बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, हुकूमती रवैयों और अज़ाइम से यूँ लगता है जैसे मुकाबिल इमरान खान की ज़ात नहीं बल्कि कोई दुश्मन रियासत है जिसे नीस्तो नाबूद करने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है। किसी फ़र्द, ग्रोह या कौम में इज्तिमाई तौर पर भी कोई कमज़ोरी हो सकती है, मगर राइज कवानीन की जानबदारी या कमज़ोर के मुकाबिल किसी कुव्वत की पज़ेरे जंगल के कानून की आबियारी करती है। 17 जून 2014 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रिहाइशगाह और वज़ीर आला पंजाब के घर नुमा कैंप ऑफिस से चंद किलोमीटर के फासले पर 14 अफराद को कानून और इख्तियारात के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और जंगल का कानून यह है कि बज़ोर ताकत कमज़ोरों के बहाए गए लहू की दाद रसी के बजाय इनके जख्मों पर नमक पाशी की जाती है। वरसा इंसाफ और कानून की दहलीज पर अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि किसी भी नामजद मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही हो। न्यूज़ लीक्स की बात करें तो मुल्क और कौम को ऐसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए कि आलमी सतह पर मुल्क और रियासती इदारों की बदनामी हुई, मगर मजाल है कि असल जिम्मेदारों के खिलाफ कानून हरकत में आया हो। अटॉर्नी जनरल साहब अभी हाल ही में लंदन जाकर मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार से तवील मुलाकातें करके आए। मुल्क भर के अखबारात और टीवी चैनल्स ने अटॉर्नी जनरल की लंदन यात्रा की खबरें शाया नशर की, लेकिन सवाल यह है कि मुल्क की अदालतों में तिबी बुनियादों पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने और चंद हफ्तों बाद वापस आने का हल्फनामा जमा करवाने वाले शख्स से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और अटॉर्नी जनरल जैसे अहम ओहदेदार क्यों मुलाकात कर रहे हैं? जिसकी आग उगलती तोपें कभी खामोश न होती हों, उस वजीर के मातहत इदारों से अदल और इंसाफ की तवक्को वाबस्ता की जा सकती है। तेज़ रफ्तारी का आलम देखिए कि एक दिन केस सुपुर्द करने का फैसला होता है और अगले ही दिन साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया जाता है और फिर वजीर मौसूफ टीवी पर आकर फरमाते हैं कि इदारों के साथ ताउन न करने या पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरी कौम को इल्म हो चुका कि हुकूमत का अज़ाइम क्या है। अगर हुकूमत फैसला कर ही चुकी है तो फिर इतना तरद्दुद क्यों? साफ साफ एग्जेक्टिव ऑर्डर सादर कर दिया जाए।